بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون کا عنوان ہے امت مسلمہ کی زندگی میں کتاب و سنت کی اہمیت، ٹی عاقب محمد عرفات۔ جو بھی کلام الہی سے احکام معلوم کرنے، ہدایت حاصل کرنے اور پھر اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، روز محشر قرآن پاک خدا تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتاب مبین کو لازم پکڑنے، اس کے مقام و مرتبے کو پہچاننے، اس کے پیغام کو دنیا کے لوگوں میں عام کرنے اور عوام الناس کو اس کی تعلیمات کی پیروی کی دعوت دینے اور سارے سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر اس کی تعمیل میں امت غفلت برت رہی ہے۔ جو بھی قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، اس کی قدردانی نہیں کی، اس کے احکام و قوانین کو پس پشت ڈالا اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کی، وہ دنیا میں ذلیل و خوار اور محکوم و مغلوب ہو کر رہے گا، اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت میں ان لوگوں کی سخت گرفت ہوگی۔ فرمان خداوندی اور فرمان رسول خدا کے تحت صبح و شام اس کی تلاوت کرنے اور اس کے مضامین میں غور و فکر کرنے کی واضح ہدایت دی گئی ہے، مگر اس کی برکات کو سمیٹنے سے امت محروم ہے۔ اس بابرکت کتاب کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ قیامت کے آخری ساعت تک قرآن مجید کو ساری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ وہی سب پر مقدم ہے، اسی کو لازماً ترجیح دینی ہے، اسی کے سمع و تلاوت کو لازم پکڑنا ہے۔ وہی امت مسلمہ کی زندگی میں اچھے اچھے تاثرات پیدا کرتی ہے۔ حضرات مفسرین نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید کی تراجم و تفاسیر میں کھپا دی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کار خیر میں صرف کر دیا ہے۔ ہر دور میں حضرات مفسرین اور اہل علم کی کاوشوں کا اہم ترین میدان قرآن پاک کی تفہیم و تفسیر رہا ہے۔ اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ جتنی کوششیں اور کاوشیں اس میدان میں ہوئی ہیں، شاید ہی کسی دوسرے میدان میں ہوئی ہوں۔ عربی زبان میں 1200 سے زیادہ اور اردو زبان میں 250 سے زیادہ مکمل تراجم و تفاسیر موجود ہیں۔ دنیا کی کثرت سے بولی جانے والی تمام زبانوں میں تفاسیر کی کتابیں دنیا کی سارے ممالک میں ملتی ہیں۔ مساجد کے خطیب و امام صبح و شام کلام الہی کی تلاوت و ترجمے سے نمازیوں کی قلبی اور روحانی سکون و اطمینان کا سامان کر کے ایک بڑی بھاری ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں علوم قرآن کے وسیع ذخیرے سے امت نے استفادہ کیا ہے۔ بڑے بڑے سرکش اور جابر لوگوں کے سامنے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بیان کیا جاتا تو ان کے لیے سمع و طاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ کیا مساجد کے ذمہ دار خدا کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر قرآن مجید کی تلاوت و ترجمے کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ جب یہ مقدس اور بابرکت کتاب نے تاریکی، پستی، جہالت اور گمراہی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو معاشرے میں بہت اونچا اٹھایا اور انہیں عز و شرف کے مقام پر پہنچایا، تو کیا ملت اسلامیہ کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں کر سکتی؟ عصر حاضر کے مسلمانوں کی قرآن سے بے رخی اور دوری حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کانٹا بن کر چبھ رہی تھی۔ نہایت ہی دکھ اور درد بھرے لہجے میں سوال کرتے ہیں کہ دور حاضر کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کی طرف سے غافل ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایت سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ کھلم کھلا ترک قرآن ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ فکر و غم سے نڈھال انتہائی اضطراب کی حالت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چیخ اٹھتے ہیں کہ ماضی کی شاندار تاریخ رکھنے والی یہ امت قرآن کو چھوڑ کر ظلمت کے اندھیروں میں کیوں بھٹکتی پھرتی ہے؟ ایک ایک آیت پر برسوں غور و فکر کرنے والے علامہ اقبال کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح اثر نو قرآن سے جوڑا جائے، جو قرآن کو چھوڑ کر پستی، ذلت اور بہت بڑا خسارے میں پڑی ہوئی ہے۔ آج کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو حریر اور ریشم کے جزدانوں میں سجا کر طاق کی زینت بنا رکھا ہے، اور جس سے بھوت پریت بھگانے کا کام لیا جاتا ہے، حالانکہ قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کا سامان اس کتاب میں موجود ہے۔ کئی رات اور کئی دن مفسر قرآن مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی کے عالم میں گھنٹوں اس سوچ میں گم ہو گئے تھے کہ خدا کی خدائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت پر ایمان و یقین رکھنے والی یہ ملت اسلامیہ دور حاضر میں آخرکار کیوں تنزل اور انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس کا اصل سبب قرآن پاک سے بے تعلقی اور بے اختی میں نظر آئی۔ انہوں نے امت مسلمہ کے پڑھے لکھے نوجوان نسل کو اصل کام کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن مجید کے احکام پر خود عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر انسانی سماج کے پورے نظام میں صالح انقلاب برپا کرنا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جو خالص حق کی تعلیم دیتی ہے اور جو صاف شاہراہ کی طرف پوری انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر مرض کی دوا، ہر مسئلے کا حل اور سارے پیچیدگیوں کا علاج ہے۔ وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ ایک ربانی ہدایت، آسمانی قانون اور مخلوق کے لیے اس کے خالق کی طرف سے ایک دستور حیات اور فرمان خداوندی ہے۔ ہم زندگی کے مختلف میدان میں جن مصائب و مشکلات سے دوچار ہیں، اس سے نکلنے کی واحد سبیل کلام الہی کی طرف مکمل رجوع ہے۔ یہ ایک ایمان کا حتمی تقاضا ہے کہ امت مسلمہ
ہر معاملے میں اپنے دین اسلام، اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرے۔ قرآن سے دوری کے سبب ہمارے سماجی رسم و رواج اور ہماری زندگی کے سارے ادارے اسلامی روح اور اسلامی شان سے خالی ہیں۔ کلام الہی کی فضیلت، عظمت اور اخت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا محمد یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین و صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں۔ وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں، اور بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ اسیر مالٹا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو اس وقت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی امت کو متفرق، منتشر اور خستہ حالی میں پا کر چیخ اٹھے اور نہایت ہی سنجیدہ اور درد بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ یہ ترک قرآن و سنت کی لعنت ہے جس میں وہ بری طرح سے گرفتار ہیں۔ لوگوں نے اپنے مقصد، مشن اور فریضے کو بھلا دیا جو قرآن پاک نے ان پر عائد کیا تھا۔ اب امت کو چاہیے کہ وہ قرآن کا پیغام لے کر اٹھیں اور انسانیت کو اس سے جوڑنے کی فکر کریں، خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں، اور یہی ملت اسلامیہ کا اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے، اور اسی میں امت کی بقا، سرخروئی اور سرفرازی ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید اور سنت مطہرہ کا عظیم سرمایہ احادیث مبارکہ موجود ہے جن پر عمل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امت کے حالت زار پر چیختے چلاتے برادر خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو کے درمیان بار بار یہی فرماتے کہ ہمارے ہاں واعظ و نصیحت کی کمی نہیں ہے، درس ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے، رمضان میں دعائیں ہوتی ہیں، لاکھوں قرآن مجید ختم ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نرم نہیں پڑتے، اخلاق نہیں بدلتے اور قوم کی حالت نہیں سدھرتی۔ واضح طور پر یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلوں میں سختی پائی جاتی ہے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا۔ آج امت کی جو حالت ہے اس کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم نے جو عہد اللہ سے باندھا تھا اسے پورا نہیں کیا، اور اللہ نے جو کام اس کے سپرد کیا تھا اس کام کو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے خدا سے اپنے اس عہد کو پورا کریں اور امت مسلمہ کا جو مشن ہے اسے لے کر اٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لے کر آئے تھے وہ کام کرو، اس کے لیے اپنا وقت دو، جان لگاؤ اور مال کھپاؤ، اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، ہجرت کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جب اس قوم میں سے ایسے فرد نکل آئیں گے تو قوم کی حالت بھی بہتر ہوگی اور ظلم بھی مٹے گا۔ ہماری ساری جد و جہد کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں تاکہ اس کی رضا اور قربت حاصل کر سکیں۔ مفسر قرآن مولانا شمس پیر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و اشاعت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم فرما روائے کائنات کی طرف سے دنیا انسانیت کے نام وہ مقدس، عظیم الشان اور انقلاب آفرین پیغام ہے جو لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے اس راہ پر ڈالنا چاہتا ہے جو خدا تک پہنچنے کی سیدھی اور واحد راہ ہے۔ لہٰذا ہر قسم کے تبلیغی نصاب میں اور ہر قسم کے اسلامی لٹریچر میں قرآن کو دعوت اسلامی کا مرکز بنانا چاہیے۔ اس کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مؤثر ترین ذریعہ قرآن شریف ہے جو مخاطب کو فرداً خدا اور آخرت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کراتا ہے اور اسے اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقیدے و عمل کو درست کرے اور اللہ کا مخلص بندہ بن کر کھڑے ہوں۔ لہٰذا ہم کو اپنے زندگی کے سارے معاملات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم کو اس رب کی طرف پلٹنا ہے جو ارض و سما کا مالک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مدبر و منتظم ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، رحمان و رحیم ہے، ہدایت دینے والا اور شریعت و قانون عطا کرنے والا ہے، حاکم و عادل ہے، حساب لینے والا اور جزا و سزا دینے والا ہے۔ نفع اور نقصان، زندگی اور موت، دنیا اور آخرت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام لے کر دنیا کے وسیع و عریض علاقے میں دین اسلام کی اقامت اور سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اے باری تعالیٰ امت کی اس تمنا اور آرزو کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب